الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. آپ لوگوں کو پالنے والے ذات کی طرف سے جو زندگی کی سچائیاں ہیں وہ بتائے اور اس کا اعلان کرے اور اس کی تبلیغ کرے. پالنے والی ذات اس کی طرف سے جو زندگی کی سچائیاں ہیں جس میں فلاح، کامیابی، نجات ہے، وہ لوگوں کو بتائے. اب کوئی مانے گا، کوئی نہیں مانے گا، کوئی مانے گا، کوئی نہیں مانے گا. جیسے امتحان حال میں کوئی پرچہ اچھا کرتا ہے اور کوئی پرچہ اچھا نہیں کرتا. اب دونوں کی مرضی ہے، لیکن نتیجہ آئے گا، ایک کامیاب کہلائے گا، ایک ناکام کہلائے گا. پرچہ اچھا دینے اور نہ دینے تک تو اسے اختیار ہے. آگے کے فیصلے میں پھر اسے اختیار نہیں ہے، وہ فیصلہ پھر اللہ نے کرنا ہے. تو یہ دنیا ایک عبوری زندگی ہے، اصل زندگی نہیں ہے، ایک عبوری زندگی ہے جس کی حیثیت ایک امتحان حال کی سی ہے. اور امتحان حال میں آپ جانتے ہیں کہ نشست پہ اور اے سی کی ٹھنڈک میں فیل ہونے والا بھی بیٹھا ہوتا ہے اور پاس ہونے والا بھی بیٹھا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو اسی طرح دنیا کے دسترخوان پہ جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، اس میں فرما بردار بھی کھا رہا ہوتا ہے، نافرمان بھی کھا رہا ہوتا ہے. امتحان حال جو ہے، جیسے امتحان حال میں دونوں نشستوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، فیل ہونے والا بھی پاس ہونے والا بھی، دونوں کو اے سی کی ٹھنڈک لگ رہی ہوتی ہے، پاس ہونے والا بھی فیل ہونے والا بھی. ایسی دنیا کی نعمتوں کے دسترخوان پہ ظالم اور مظلوم، نیک اور بد سب کھا رہے ہوتے. سب کھا رہے ہوتے. لیکن جب ریزلٹ آئے گا تو پھر یہ دونوں بہت مختلف ہو جائیں گے. جس نے مانا اس زندگی کو جو اللہ کی طرف سے سچائیاں آئیں، جس نے مانا، جس کی ایک مثال پہلے گزری ہے کہ ہر حال میں اللہ کا خیال رکھتے ہیں، جس نے مانا تو ان کی نشست بہت بڑھیا ہو جائے گی. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر ان کی نشست وہ ہوگی مزے کی زندگی، اسٹیٹس کی زندگی. اور واقعی ان کا معیار زندگی بہت بلند ہوگا. اور دوسرے وہ لوگ جو نہیں مانا انہوں نے، ان کی مثال بھی گزری ہے. وہ اللہ کی نہیں مانتے، اپنی خواہشات کی مانتے، اپنے نفس کی مانتے، اور ان کی زندگی میں کوئی توازن نہیں. ان کی مثال بھی گزری ہے. تو یہ گویا کہ اس دنیا کے امتحان حال میں فیل ہو گئے. کھاتے یہ بھی ہیں، بلکہ بس اوقات آدمی کو دھوکہ ہوتا ہے، ان کی زندگی کا معیار زندگی تو بہت بلند ہے،
یہ تو بڑے خوش نصیب ہیں. لیکن یہ لا علمی ہے، وہ جانتے نہیں کہ یہ امتحان حال ہے. امتحان حال میں بس اوقات سائیکل پہ آنے والا پاس ہو جاتا ہے، کار پہ آنے والا فیل ہو جاتا ہے. یہ امتحان حال ہے. لیکن بعض لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے، کتنے بڑے مزے میں، بڑا خوش نصیب ہے. اگر اللہ کا نافرمان ہوتا تو پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ میاں نے بتایا ہے کہ جب اللہ کی پکڑ ہوگی جو سب کو نظر آئے گی. پکڑ تو یہاں بھی ہوتی ہے لیکن ہر ایک کو نظر نہیں آتی بسا اوقات. جیسے مثال دوں میں آپ کو کہ آدمی امتحان حال میں بیٹھا ہو اور پرچہ ایسا آ گیا کہ کچھ بھی نہیں آ رہا، پریشانی تو شروع ہو گئی نا. لیکن وہ پریشانی ہر آدمی کو نظر نہیں آ رہی، وہ اندر کی پریشانی ہے. ایسی دنیا کے اندر جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ بے چین اور بے سکونی کی آگ میں جلتا تو ہے، لیکن وہ ہر آدمی کو وہ سزا نظر نہیں آتی. بے چینی اور بے سکونی کی آگ میں وہ جلتا ہے اس دنیا میں بھی، لیکن وہ نظر نہیں آتی. اس کی دنیاوی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر لوگ دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ پاس ہو گیا ہے، حالانکہ پاس ہونے کا وقت تو آگے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو آپ کو اللہ نے پسندیدہ زندگی دی ہے، سچائیاں دی ہیں زندگی کی، آپ بتائیں لوگوں کو. اب جو مانتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں مانتا ٹھیک ہے، لیکن پھر نتیجہ آئے گا. اور نتیجہ یہ آئے گا کہ جو نہیں مانتے، چونکہ انہوں نے اللہ کی حد کو پامال کیا، اسی کا نام ظلم ہے. انہوں نے اللہ کی حد کو، شریعت نے ایک حد مقرر کی تھی نا، اس کو پامال کیا، یہی ظلم ہے، اسی کا نام ظلم ہوتا ہے. اللہ کے حق میں پامال کیا، مخلوق کے حق میں پامال کیا، یہ ظالم ہے. جو اللہ کا حکم توڑے، اللہ کا حق ادا نہ کرے، وہ بھی ظالم. جو مخلوق کا حق ادا نہ کرے وہ بھی ظالم. تو ایسے ظالم کے لیے پھر نتیجہ یہ ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا سُرَادِقُهَا. پھر ہم نے ان لوگوں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی، ان ظالموں کے لیے، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اور آگ بھی ایسی کہ اس کو کناتے لگی ہوں گی، اور وہ کناتے بھی آگ کی ہوں گی، کہیں سے نکل نہیں سکے گا. پھر یہ دنیا میں تو نفس کی زندگی گزارتا تھا، خواہشات کی، اور آزادی کے مزے لیا کرتا تھا، جو چاہوں کر لوں. اور اللہ رب العزت نے جو اس اختیار دیا تھا کہ اللہ کی حد کا خیال رکھنا، نہیں رکھا. آج اللہ رب العزت نے خود ہی حدیں مقرر کر دی کہ میاں تم اب اس آگ کی حدوں سے نہیں نکل سکتے. اب نکل کے دکھاؤ. دنیا میں بڑے آزادی دکھاتے تھے، اب آزاد ہو کے دکھاؤ. یہ قرآن میں واحد جگہ ہے جہاں ظالم کی اس انداز کی سزا کا ذکر ہے. سرادقھا، کہ بڑے بڑے پردے لگے ہوں گے، کناتے لگی ہوں گی، اور اس کے اندر وہ گھرا ہوا ہوگا. اب نکل کے دکھاؤ. ظاہر ہے جب وہ اندر ہوگا تو اس کی تپش، اس کی گرمی، اس کی حرارت، اب اسے پیاس لگے گی، پانی مانگے گا، فریاد کرے گا، پانی چاہیے. اب اس ظالم کی فریاد رسی کی جائے گی، اس کی فریاد رسی کی جائے گی، پانی دیا جائے گا. تو پانی ہوگا کیسا؟ کالمہل، جیسے تیل کی تھلچٹ، تیل کے نیچے والا حصہ، انتہائی گندا، میلا، مکروہ رنگ، اس رنگ کا پانی ہوگا. اور اس کی حرارت اور تیزی کا یہ عالم ہوگا کہ قریب آتے ہی یشفی الوجوہ، چہرے کو بھون دے گا.
یشوی الوجوہ، چہرے کو بھون دے گا. یہ وہی لوگ تھے جو دنیا میں من چاہی زندگی گزارتے تھے، خواہشات کی زندگی گزارتے تھے، اللہ کی کسی حکم کے پابند نہیں تھے. آج پابندی آئی ہے، آج قید میں آئے ہیں. تو یشوی الوجوہ، ان کے چہرے بھون دیے جائیں گے. اب بتائیے اس پانی کی شدت کا، حرارت کا، تیزی کا کیا عالم ہوگا کہ قرآن کہہ رہا ہے یشوی الوجوہ، ان کا چہرہ بھون دیا جائے گا. بئس الشراب، بہت برا ہے یہ پینا، بہت بری جگہ ہے یہ. تو دنیا کی اچھی معیار زندگی، اس کا لطف اور مزہ تبھی ہے، اس کا مزہ اور لطف تبھی ہے جب وہ حقیقی زندگی کی فلاح اور نجات کا ذریعہ بنے. دنیا کی اچھی معیاری زندگی کا مزہ تب ہے، تب اس کا لطف ہے جب وہ کھربوں سال کی زندگی کا فلاح اور نجات کا ذریعہ بنے. ورنہ تو وہ فقر اچھا ہے جو فقر اسے اللہ کے قریب کر دے، اور اس فقر سے اسے کھربوں سال کا کیریئر اس کا سنور جائے. پھر وہ تھوڑی موٹی نعمتوں پر بھی گزارا بہت اچھا ہے. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے کہ وہ تھوڑا مال جو آدمی کو اللہ کے قریب کر دے، ان بڑی نعمتوں اور مال سے بہت اچھا ہے جو آدمی کو اللہ سے دور کر دے. وہ خوشحالی اور وہ دولت اور وہ اسٹیٹس، وہ معیار زندگی جو میرے بچے اور بچیوں کو اللہ سے دور کر دے، اس سے اچھی وہ زندگی ہے. تھوڑا ہے لیکن اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اپنے اوقات کو بھی سب سامنے رکھتا ہے، بندہ بن کے رہتا ہے. بندگی اس کی زندگی میں ہے، ورنہ تو بھائی سراسر شرمندگی ہے، ورنہ تو شرمندگی ہے. تو وہ زندگی اچھی ہے. یشفی الوجوہ وسعت مرتفقہ. یہ تو ایک نتیجہ ہے جنہوں نے اپنی مرضی سے نفس پرستی کی زندگی چنی، آزاد زندگی چنی، خدا سے غافل ہو کر زندگی کی اختیار کی. یہ تو ان کا نتیجہ ہے. اور جو دنیا میں حدود کا دھیان رکھتے تھے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، معاملات اللہ نے کیسے کہے ہیں، معاشرت میں اللہ کی حد کیا ہے، عبادت میں اللہ کا حکم کیا ہے، عقیدہ اور نظریہ اس میں اللہ کی تعلیم کیا ہے. بظاہر ان کی زندگی قید میں لگتی ہے، پابند، بھئی اس سے آگے نہیں، بظاہر پابند لگتی ہے. تو فرمایا آج ہم ان کو نتیجے میں ایسی زندگی دیں گے کہ جو واقعی ایک معیاری زندگی ہوگی، ایک معیاری زندگی ہوگی. جب آدمی کے پاس خوشحالی آتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے، اس کا رہن سہن اچھا ہو جائے، اس کا لباس پوشاک اچھی ہو جائے، اس کے ارد گرد کا ماحول ذرا زینت والا، خوبصورت، معیاری ہو جائے. یہی کرتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کا بھی ایسا ہی تذکرہ کیا ہے کہ جو دنیا میں اللہ کی پابندی کی زندگی گزارتے رہے اور ہر وقت اللہ کا خیال رکھا، تو ان کے لیے پھر ایسا ہے، اللہ ان کی محنت ضائع نہیں کرتا. ان کے لیے اللہ ایسے باغات دیں گے جس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں، جس سے اس پورے باغ کی اور پورے ماحول کی سرسبزی، شادابی ہمیشہ رہے گی.
اور پھر اس کو سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے. مرد کو سونے کے زیورات اچھے لگیں گے؟ اچھے اور برا، اچھا اور عیب، اس کا تعلق رواج سے. کسی ملک میں ایک چیز عیب ہوتی ہے اور دوسرے ملک میں وہی چیز زینت ہوتی ہے. کسی زمانے میں ایک چیز عیب تھی اور دوسرے زمانے میں وہی چیز زینت بن جاتی ہے. رواج جو ہے تو وہ ایک اور عالم ہے، وہ ایک اور عالم ہے. اس عالم میں یہ سب چیزیں اس مرد کے لیے زینت کا باعث ہوں گی، بہت اچھی لگیں گی اسے. یحلون فیہا من اساور من ذہب، اسے زیورات پہنائے جائیں گے، سونے کے لباس پہنایا جائے گا ریشم کا. دنیا میں مرد کے لیے ریشم پہننا، مرد کے لیے سونا پہننا، انگوٹھی پہننا، اس کی چین پہننا حرام قرار دیا. حد ہے، مرد نہیں پہن سکتا. اس حد کا اس دنیا میں خیال رکھے گا، اللہ اسے وہاں پہنانے کے لیے آزادی دے دیں گے. اور جنہوں نے اس دنیا میں اس حد کا خیال نہ رکھا، اللہ وہاں انہیں محروم کر دیں گے، وہاں محروم کر دیں گے. وہاں یہ پہنے گا ریشم موٹا باریک اور مسحریہ خوبصورت تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے. نعمت ثواب، کیا خوب نتیجہ آیا، کیا خوب انعام ملا، کیا خوب اجر ملا. تو اس امتحان کے بعد یہ نتائج ہیں بھائی. اس امتحان حال میں نیک اور بد، ظالم اور مظلوم، فرما بردار نافرمان، سبھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن رزلٹ آئے گا پھر ایسا نہیں ہوگا. دونوں کی نشستوں میں بڑا فرق ہوگا، دونوں کی حالات میں بڑا فرق ہوگا. جس کی ایک شکل یہاں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے کہ یہ زندگی ہوگی، پھر وحسنت مرتفقا، اور کیا خوب آرام کی جگہ ہوگی. اللہ میاں کہہ رہا ہے کیا خوب آرام کی جگہ ہوگی. جو اس چیز کو اللہ میاں کہہ رہا ہے کیا خوب آرام کی جگہ ہوگی، جو بادشاہوں کا بادشاہ آئے تو پھر سوچئے وہاں آرام اور راحت کے کیا نقشے ہوں گے، پھر وہاں راحت و آرام کی کیا شکلیں ہوں گی. اس کو اللہ میاں نے چھوٹے سے لفظوں میں ہمیں یوں کہا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے. تمہیں اندازہ نہیں ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہارے راحت و آرام کی وہاں کیا شکلیں ہیں. تمہیں اندازہ نہیں ہے. پیارے نبی نے بتایا کہ آدمی ساری زندگی دنیا میں آزمائشوں سے گزرا، مصائب میں گزرا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں چھوڑی. انتقال کرنے کے بعد اسے فرشتوں سے کہا جائے گا ذرا اسے جنت کے قریب لے جاؤ، اندر بھی نہیں، پھر واپس لے آؤ. کہا کیسی گزری دنیا؟ کہا اس صرف ایک جھونکے سے دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا. ایک جھونکے سے. اندر کیا ہے؟ اندر تو جبرائیل امینی بتا سکتے ہیں. فرمایا کرتے تھے جب جنت بنی تو اللہ نے کہا جبرائیل دیکھ کے تو آؤ. کہ اے اللہ، جو اس راحت و آرام کے بارے میں سنے گا اور یہاں کی زندگی کا لطف اور مزے سنے گا، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو اس میں جائے بغیر رہ جائے گا؟ کوئی ایسا بھی ہوگا؟ لیکن دنیا امتحان گاہ ہے. اللہ نے جہنم بھی دکھا دی. کہ اے اللہ، جو اس کے بارے میں سنے گا کیا کوئی اس سے بچے بغیر بھی رہے گا؟ اب اللہ نے جنت کو کچھ آزمائشوں کے پیچھے چھپا دیا، ناگواریوں کے پیچھے پوچھا سوال، اور جہنم کو مزوں کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے، مزوں کے پیچھے چھپا دیا. اب جبرائیل کہنے لگے اب بہت لوگ اس امتحان میں فیل ہو جائیں گے، اب اس امتحان میں لوگ فیل ہو جائیں گے. تو میرے عزیزو، اللہ کا یہ کلام
اللہ کی رحمت کی ایک شکل ہے کہ اس امتحان کے حقائق بتا دیے کہ تم ناکام نہ ہونا، کامیابی کے راستے پہ ہمت کے ساتھ چلنا، استقامت کے ساتھ چلنا، تھوڑا سا وقت ہے، جلدی رزلٹ آ جائے گا، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان سچائیوں پہ یقین نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔